بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ چلیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی تربیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی، ایک خلیفہ ہونے کے باوجود۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا تو بیٹی کے بجائے ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کی جگہ میں آئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی جو کپڑے پہنے ہوئے تھی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدا ترسی سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد، بردبار، عاجز و انکساری کے پیکر، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے والے، بھلائی اور نیکیوں کو محبوب رکھنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ آپ کا شمار ان خلفاء میں ہوتا ہے جو خلیفہ ہونے کے باوجود شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہے۔ آپ نے صرف 29 ماہ کے عرصہ میں دنیا کے ایک بڑے حصے میں خوشحالی کا ایسا اسلامی انقلاب برپا کیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جو بادشاہ آئے تھے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں وقف کی، بیت المال سے ہیرے جواہرات لے کر دیے اور انہوں نے اپنی اولاد کو غنی کر دیا، مگر آپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو خدا کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ حق و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، خدا نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے۔ میں ان کو خدا کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ خدا کی شان دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو بادشاہ بنا اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار اور دیانتدار اور انصاف کرنے والا اور اتنا ہی وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا، اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانتدار و امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ گورنر نے بتایا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری طرح ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنی بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنایا۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوششیں بھی کرے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرے، وہ خدا کی عبادت کا بھی خیال رکھیں اور بندوں کے حقوق کا بھی، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف اور حسن انتظام
سے ایسا انقلاب آیا کہ زکوٰۃ لینے والے دینے والے بن گئے اور زکوٰۃ دینے والوں کو فقراء تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔